آج ویو 360 میں 8 فروری کے انتخابات میں 2018 کے مقابلے میں کل ووٹس تو زیادہ پڑے لیکن ٹرن آؤٹ کی شرح نسبتاً کم رہی۔ پاکستان بھر میں ووٹرز کہاں زیادہ اور کہاں کم ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے اور کیوں، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر کے ممالک میں جمہوری اقدار کہاں زیادہ مضبوط ہیں اور کہاں کمزور، دی اکانومسٹ کا اکنامک انٹیلیجنس یونٹ اس پر دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے ہر سال ڈیموکریسی انڈیکس جاری کرتا ہے۔ جمعے کے دن جاری کیے جانے والے اس انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ کئی درجے کم کر دی گئی ہے اور اب پاکستان کا شمار ہائبرڈ جمہوریت کی بجائے اتھارٹیرین یا آمرانہ ریاستوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق انتخابی عمل میں مداخلت اور حکومتی بدنظمی کے ساتھ ملک میں عدلیہ کی خود مختاری میں بھی شدید کمی آئی ہے۔ یہ درجہ بندی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان میں 8 فروری کے الیکشنز کے بعد کسی بھی پارٹی کو واضح مینڈیٹ نہ ملنے سے ملک میں سیاسی بے یقینی جاری ہے۔ ملک میں انتخابات کی نگرانی اور شفافیت کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فافن کے اعداد و شمار کے مطابق اس بار گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 58 لاکھ زیادہ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالے، لیکن کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ 2018 کے مقابلے میں تقریباً 4% کم تھا۔ تو ان انتخابات میں مجموعی طور پر ووٹرز ٹرن آؤٹ میں ہونے والی کمی کی وجوہات کیا تھیں؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں حکومت سازی کے بارے میں مزید خبریں اور دنیا بھر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد اور جانتے ہیں کہ حکومت سازی کے بارے میں گزشتہ 2 دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ عاصم وائس آف امریکہ کے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ عاصم علی رانا، کیا حالات ہیں آج اسلام آباد میں؟ اور سپریم کورٹ میں انتخابات کو کالعدم کرنے کی ایک درخواست کی سماعت تھی آج، کیا اپڈیٹس ہیں اس پر؟ جی بالکل اسد، آج جو ہے سپریم کورٹ میں جو آج درخواست دی گئی تھی وہ وہاں پر ایک جو عام شہری بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انتخابی عمل جو ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اختلافات ہیں، وہ تحفظات ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ وہ الیکشن درست نہیں ہوئے، لہٰذا انہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ لیکن آج اتفاق کی بات کہ جب وہ وہاں پر آج یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو وہ وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود ہی نہ تھے، نہ ہی ان کے کوئی وکیل تھے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خاصا برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو میں آپ ایک درخواست دائر کر دیں اور اس کے بعد آپ اس درخواست کو دوبارہ دیکھیں ہی نہ۔ لیکن عدالت نے اس حوالے سے جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 27 فروری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد میں جو اس وقت اہم صورتحال ہے اس میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہاں پر حکومت سازی کے لیے اس وقت کوششیں کر رہی ہیں، ان کا مختلف جو ہے کوششیں جاری ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ انتخابی اتحاد کیا ہے تاکہ وہ جو ہے فوری طور پر انتخابی عمل میں شامل ہو سکیں اور وہاں پر جو مخصوص سیٹیں، جو خواتین کی مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آج سنی اتحاد کونسل کے ساتھ باضابطہ طور پر اپنے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ کے حوالے سے جو فارمولہ طے کرنے کے لیے مذاکراتی عمل ہے، ان کی کوآرڈینیشن کمیٹیاں ہیں، ان کے مذاکرات کا سلسلہ بھی ابھی تک جاری ہے۔ گزشتہ روز تک جو تھا وہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 سال پہلے خود حکومت کرنے اور 2 سال کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے اس بات سے جو تھا وہ انکار کر دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ وفاق میں کسی بھی طرح حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن بہرحال ابھی اس حوالے سے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں اور ان کے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور ان کوآرڈینیشن کمیٹیوں کی طرف سے حتمی فیصلے کے اعلان کے بعد ہی حکومت سازی کے حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے گا۔ تو کتنے امکان ہیں عاصم اسلام آباد میں کہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے اور کتنے امکانات اس بات کے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے؟ اصل اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو قانون کے مطابق دیکھا جائے تو وہاں پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی آسانی پوزیشن میں ہیں اس وقت، کیونکہ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت اپنی خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بہت کم ہے، جس وقت تک ان کو اگر ملتی ہیں اب وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل کر وہ اپنی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو جو ان کی عددی برتری ہے
وہ وہاں پر جو ہے وہ 120 سے لے کر 130 تک پہنچ سکے گی، لیکن حکومت سازی کے لیے تقریباً 169 سیٹس جو ہیں وہ درکار ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر یہ مل جاتے ہیں تو یہ بآسانی حکومت بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف مخصوص سیٹیں حاصل کرنے کے بعد بھی بغیر کسی بڑی جماعت کو ساتھ ملائے وہ ابھی تک جو ہے وہ وہاں پہ ملانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر حکومت بنائیں گے، لیکن اگر جیسے بازی میں بعض اطلاعات جو سامنے آتی رہی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات میں دلچسپی نہیں لے رہی کہ وہ وفاق میں حکومت بنائے، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اگر کوئی اتحاد ہوتا ہے کسی اسٹیج پہ جا کر تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جی تو عاصم، احتجاج بھی تو ہم نے دیکھا لاسٹ ویک، اب جی ڈی اے کی طرف سے جو احتجاج ہوا اور اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی ریجنل پارٹیز کی طرف سے بھی اور بڑی پارٹیز کی طرف سے بھی، جیتنے اور ہارنے والی دونوں پارٹیاں احتجاج کرتی نظر آتی ہیں، اس کو کتنا سیریس لے رہی ہے اسٹیٹ؟ جی بالکل اسد، اس حوالے سے جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے۔ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، بالخصوص جو جماعتیں ہاری ہیں، جو جیتی ہیں، وہ سب کے سب انتخابی نتائج کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ان کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں انہوں نے اکثریت حاصل کی، پنجاب میں انہوں نے کافی بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کی، اسی طرح وفاق میں بھی انہوں نے سیٹیں حاصل کی، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر کراچی کے انتخابی نتائج کے اوپر جو ہے وہ تحفظات کا شکار ہیں۔ وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہمیں کوئی سیٹ نہیں دی گئی کیونکہ وہ تمام تر سیٹیں ہماری تھیں۔ اسی طرح راولپنڈی ڈویژن کے خاص طور پہ کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد ان کے موقف کو جو ہے وہ تقویت ملی ہے۔ اسی طرح آج اسلام آباد میں ان کی جو 3 سیٹیں تھیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی اور آج تینوں سیٹوں کے اوپر جو نتائج تھے وہ وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک لی ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تمام جماعتیں جو ہیں وہ وہاں پر اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہی۔ اگر اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں اپنے تحفظات کا جو ہے وہاں پر اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل یہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے۔ صرف ایک جماعت جیسے کہا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ان انتخابی نتائج سے کافی حد تک مطمئن نظر آتی ہے، لیکن تمام چھوٹی جماعتیں چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ہو یا جی ڈی اے ہو یا باقی جماعتیں، وہ سب کے سب انتخابی نتائج پر جو ہے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال میں ابھی حکومت سازی کا جب تک مرحلہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہاں پر ہینڈل کرنا وہ وہاں پر وہ بھی خاصا ایک مسئلہ ہوگا۔ جو نئی آنے والی حکومت ہوگی اس کے لیے بھی یہ چیلنج ہوگا کہ انتخابی نتائج کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں کس طرح سے تسلیم کریں اور ریاست کس طریقے سے موو فارورڈ کرے۔ بہت بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت اسلام آباد میں پولیٹیکلی کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں اور کس طرح سے ان کو پرسیو کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مختلف صوبوں اور شہروں میں پڑنے والے ووٹ کے تناسب کے بارے میں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یعنی فافن کی رپورٹ میں کیا کہا گیا تھا، پہلے اس بارے میں سمن خان سے جانتے ہیں اور پھر اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ انتخابات 2024 آئے اور چلے بھی گئے، لیکن جو اب تک جاری ہے وہ ہے انتخابی عمل پر ہونے والے مباحثے اور تجزیے۔ فافن یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی انتخابات 2024 بارے جاری کردہ ابتدائی رپورٹ نے پاکستان میں اس بحث کو ووٹرز ٹرن آؤٹ کے اعتبار سے بھی آگے بڑھایا ہے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے 12ویں عام انتخابات کے لیے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,66,50,183 تھی۔ الیکشن سے پہلے اور بعد بعض حلقے ووٹرز ٹرن آؤٹ کم دیکھ رہے تھے، جبکہ بیشتر کو امید تھی کہ اس بار ووٹ زیادہ تعداد میں کاسٹ ہوں گے۔ فافن کی اس رپورٹ نے اس اعتبار سے بہت سے سوالات کے جواب واضح کیے ہیں، جس کے مطابق قومی اسمبلی کی 263 نشستوں پر 6,05,08,212 ووٹ ہی کاسٹ کیے گئے۔ حالانکہ انتخابات 2018 کی نسبت اس بار 58 لاکھ سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے، لیکن شرح 52.1 سے کم ہو کر 47.8 رہی۔ فارم 47 کی گنتی کے عارضی تجزیے کی بنیاد پر جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق وفاق سمیت تمام صوبوں کا ٹرن آؤٹ بھی منظر عام پر لایا گیا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد کی، جہاں پر قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر 5,87,170 ووٹ کاسٹ ہوئے اور ووٹنگ کا تناسب 54.2% رہا۔ کل 7,19,41,862 رجسٹرڈ ووٹرز والے صوبہ پنجاب کا رخ کرتے ہیں، جہاں قومی اسمبلی کی 139 نشستوں پر
3,71,04,469 वोट कास्ट हुए। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6% रहा। सिंध में कुल 2,69,94,069 वोट रजिस्टर्ड थे, जिसमें से कौमी असम्बली की 61 नशिस्तों पर 1,17,90,822 वोट पड़े और यूं सिंध में वोटिंग का तनासुब 43.7% रहा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोटर्स टर्नआउट सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 81% रहा, जहां कौमी असम्बली की 44 नशिस्तों पर 87,23,226 लोग वोट डालने घरों से बाहर निकले। बलोचिस्तान में कुल 53,70,804 वोट रजिस्टर्ड थे, जिनमें से कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर 23,02,522 लोगों ने वोट कास्ट किए। इस एतबार से बलोचिस्तान में वोटिंग का तनासुब 42.9% रहा। देखने और सुनने में तो ये अदादोशुमार और तनासुब हौसला अफजा लगते हैं, लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में तमाम सूबों के वोटर्स टर्नआउट में इस बार कमी देखी गई है, जो पंजाब में 5%, सिंध में 7% और खैबर पख्तूनख्वा में 3% रही। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। वोटर्स के इन इंतखाबात में रुझानात के बारे में बात करते हैं। फाफिन से सलाहुद्दीन सफ्तर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। क्या वोटर टर्नआउट पर आपको कोई हैरत हुई? तवक्को के मुताबिक था या तवक्को के बरक्स? ये खासा तवक्कुआत के मुताबिक ही था। हमारे यहाँ जितने वोटर्स वोट डालते हैं उस हिसाब से पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस दफ़ा ज़्यादा वोटर निकले हैं। पिछली दफ़ा जो है वो ऑलमोस्ट 54 मिलियन वोटर्स ने जो है वो जुलाई 25, 2018 को वोट कास्ट किया था। इस दफ़ा ये 60 मिलियन वोटर्स हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर तो जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ा है, अलबत्ता परसेंटेज पॉइंट के अंदर हमें इसमें थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। उसकी वजह ये है कि जो डिनोमिनेटर है, यानी जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो बढ़ गए हैं। पिछली दफ़ा वो 106 मिलियन थे, इस दफ़ा वो 128 मिलियन हो गए हैं। वो 22 मिलियन का जो एक वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, उसकी वजह से परसेंटेज के अंदर हमें वोटर टर्नआउट कम महसूस होता है। ऑल्दो स्टिल जो है पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में ये टर्नआउट इनकरेजिंग है इस एतबार से कि इस दफ़ा 6 मिलियन ज़्यादा लोग निकले हैं। लेकिन 6 मिलियन लोग अगर ज़्यादा निकले हैं सलाहुद्दीन, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे पिछले इंतखाबात की निस्बत और इन इंतखाबात में तकरीबन 2.25 करोड़, एक तरफ 2.25 करोड़ और एक तरफ हम तकरीबन 58-60 लाख की बात कर रहे हैं। तो जो 2.25 करोड़ नए वोटर रजिस्टर हुए, उनमें से सिर्फ 58 लाख ही आप समझते हैं नए आए, या एक पूरा अलग मिक्स है? ये कोई ऐसा आपके पास कोई एनालिसिस बना? अच्छा, ये डिसएग्रीगेट करना मुश्किल है कि जो नए आने वाले वोटर हैं ये क्या जो नए वोटर रजिस्टर हुए हैं उन्होंने वोट डाला है या ये पहले से रजिस्टर्ड वोटरों ने ही वोट डाला है। तो ये इस तरह की डिसएग्रीगेशन जो है वो मुमकिन नहीं हो पाई। अभी तक हम इस तरह का कोई डेटा नहीं देखा। अलबत्ता ये ज़रूर देखा है हमने कि पिछली दफ़ा के मुकाबले में इस दफ़ा जो नए वोटर आए हैं उनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। 254 हलकों के जेंडर डिसएग्रीगेटेड जो वोट पोल्ड हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। उनमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो 1.1 मिलियन एडिशनल मर्द हैं, जबकि 2.3 मिलियन एडिशनल ख़वातीन हैं। यानी पिछले इलेक्शन के मुकाबले में जो नए वोटर या जो इजाफी वोटर निकले हैं, उन इजाफी वोटरों के अंदर ख़वातीन की तादाद जो है वो हमें ज़्यादा नज़र आती है। ऑल्दो अगेन परसेंटेज पॉइंट के अंदर ख़वातीन का टर्नआउट जो है वो हमें कम नज़र आता है। पिछली दफ़ा वो ऑलमोस्ट 46% था, इस दफ़ा वो 43% के पास है। तो वो परसेंटेज पॉइंट के अंदर कम नज़र आता है। उसकी भी अगेन वजह वही है कि जो 2.25 करोड़ जो नए वोटर ऐड हुए हैं रजिस्टर्ड इलेक्टोरल रोल्स के अंदर, उसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि जो नए वोटरों की रजिस्ट्रेशन के अंदर ख़वातीन ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं और मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं। तो सलाहुद्दीन, एक चीज़ अगर हम नंबर्स का जब जायज़ा ले रहे हैं, तो अगर हिस्टोरिकली पिछले अगर हम 18 की बजाय उससे पीछे वाले इलेक्शंस भी देखें तो अब तक के जो पैटर्न है उसके मुताबिक ये आदाद शुमार जो हैं वो कितने सेटिस्फैक्ट्री हैं? ये मुसलसल एक हमें जो वोटर रजिस्ट्रेशन है, जो वोटर रजिस्ट्री है, वो स्वेल होती हुई नज़र आ रही है कि उसके अंदर नए वोटर ऐड हो रहे हैं। तो वो जो एक अंडर रजिस्ट्रेशन का कुछ जगहों के ऊपर खदशा था या एक कंसर्न मौजूद रहा है कि बहुत सी ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ पे ऑल एलिजिबल पॉपुलेशन जो है वो अभी तक रजिस्टर नहीं है, वो हमें कम होता हुआ महसूस होता है।
اور اسی طرح سے جو جینڈر گیپ تھا کہ آلدو پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ مرد اور عورتیں برابر ہیں، لیکن ووٹر رجسٹری کے اندر جو ہے وہ خواتین کی تعداد مردوں سے سگنیفیکنٹلی کم ہو جاتی ہے. تو وہ جو جینڈر گیپ ہے آن الیکٹورل رولز وہ بھی ہمیں سمٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ 2018 کے اندر یہ 12.8 ملین کے قریب تھا، ابھی یہ سمٹتا ہوا کوئی 9 ملین کے آس پاس جو ہے وہ آ گیا. 9 پوائنٹ سم تھنگ ملین جو ہے وہ جینڈر گیپ ہے، یعنی اتنے مرد زیادہ ہیں عورتوں کی نسبت. آل دو پاپولیشن کے اندر جو ایلیجیبل ریشو ایج ہے وہ پاپولیشن ڈفرینٹ ہے. ہے، فرق اتنا زیادہ نہیں نظر آتا. رائٹ، تو کیا کوئی ایسے اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس اس پورے سروے سے جو نکلے ہوں جن سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یوتھ میں ووٹ ڈالنے کی شرح جو ہے وہ کیا رہی؟ ہاں، یہ پتہ کیا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو. الیکشن کمیشن کے پاس الیکٹورل رولز ہوتے ہیں، ان الیکٹورل رولز کے اوپر جنہوں نے ووٹ ڈالا ہوتا ہے ان کے نام کے اوپر وہ ایک لائن لگا دیتے ہیں، اسے اسٹرائک آف کر دیتے ہیں. تو اس الیکٹورل رول کے اوپر جو ہے وہ ووٹر کی ایج بھی آ رہی ہوتی ہے. تو وہاں سے جو اسٹرائک آف کیے ہوئے نمبرز ہیں وہاں سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کس ایج گروپ میں کتنا ٹرن آؤٹ رہا ہے. لیکن یہ والے الیکٹورل رولز چونکہ پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہیں تو اس وجہ سے کوئی صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. کچھ ادارے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ ایگزٹ پولز کر لیتے ہیں، پولنگ اسٹیشن سے باہر نکلنے والوں سے ان کی ایج پوچھ لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ ڈالا یا نہیں. ماضی کے الیکشنز میں ایسا ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ یوتھ ٹرن آؤٹ کے اوپر کچھ اندازے لگائے جاتے رہے ہیں ماضی میں. لیکن جو ایکوریٹ فگر ہے وہ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن ہی نکال سکتا ہے. یا تو الیکشن کمیشن یہ اس طرح کا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ کچھ اداروں کو جو ہے اجازت دے دے کہ وہ جا کے الیکٹورل رولز جو یوز ہوئے تھے پولنگ اسٹیشن کے اوپر ان کو دیکھ سکیں، تو وہ وہاں سے کیلکولیٹ کر لیں. اگر نہ الیکشن کمیشن کو خود یہ مشقت کرنا ہوگی کہ وہ یہ ٹرن آؤٹ نکال کے بتائے کہ کس ایج گروپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ ایک چیز بالکل لاسٹ پہ اگر آپ یہ بتا سکیں کوئی ان یوزول نمبرز آپ کو جو اس میں ایسے نظر آئے ہوں جو انٹرسٹنگ نمبرز آپ شیئر کرنا چاہیں ہم سے. انٹرسٹنگ نمبرز یہی ہیں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی لویسٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر. 40% سے بھی کم رہا ہے اس دفعہ، 39.5% ہے. بلوچستان اور سندھ کے اندر جو ہے وہ 42-43% کے آس پاس رہا ہے. پنجاب میں آلدو اوور آل ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% سے زیادہ رہا ہے، لیکن جو پنجاب کا جو گیپ ہے 2018 کے ٹرن آؤٹ سے وہ سب سے شارپسٹ ڈکلائن ہے کہ وہ 56 سے 51 پہ آیا ہے. تو باقی سب جگہوں پہ 2 to 3 یا 4 پرسنٹیج پوائنٹ کا ڈفرینس آیا ہے، لیکن پنجاب کے اندر 5 پرسنٹیج پوائنٹ کا جو ہے وہ ڈفرینس آیا ہے. تو وہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان یوزول نمبرز تھے جو آپ کے سروے میں سامنے آئے نظر آتی ہے. باقی اسلام آباد کے اندر سب سے ہائیسٹ ٹرن آؤٹ رہا ہے، وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. آلدو اگین جو اربن پاپولیشن ہے جہاں پہ روڈس بھی ہیں، پولنگ اسٹیشن بھی ایکسیسیبل ہیں تو آرام سے لوگ پہنچ پائے. لیکن انکریجنگ چیز یہ تھی کہ بلوچستان کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بھی بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. فافن سے صلاح الدین صفدر ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کا یہ جو سروے اور جو اعداد و شمار تھے وہ کس حد تک انکریجنگ ہیں اس کانٹیکس میں کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ اور اوور آل ووٹ ڈالنے کی یا سسٹم پہ اعتماد ظاہر کرنے کی شرح جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. نوجوانوں کا ووٹ کتنا اہم تھا اس الیکشن کے لیے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے علی عثمان قاسمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علی، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جس طرح الیکشن کے نتائج پر تنقید ہو رہی ہے اور جیسے تقریباً سبھی جماعتیں الیکشنز میں دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں، پاکستان کے عوام اور خاص طور پر یوتھ کا سیاسی نظام پر اعتماد اور یقین کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے اس سے؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ میرے خیال میں بہت بڑی تعداد میں جو ایک یوتھ ووٹ ہے یا ایک موبلائزیشن ہے وہ عمران خان کے حق میں ہمیں نظر آئی. ویسے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب سے ان کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک نیا جنم ہوا سیاست میں 2010-11 کے بعد سے، اسی وقت سے انہوں نے ایک کیپچر کیا یوتھ ووٹ بینک. آلدو اس میں پھر بھی دیگر جماعتوں کا بھی ایک حصہ تھا، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اس میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر پچھلے 10 سال میں ایک پوری نئی نسل جو ہے وہ جوان ہوئی اور وہ اسی نظریے پر، اسی نیریٹو پر، اسی میڈیا اور سوشل میڈیا کی اس کی سیاسی تربیت ہوئی. تو آئی تھنک ایک بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی تھی، ایک بہت زیادہ غصہ بھی تھا جس کا انہوں نے اظہار اپنے سیاسی رویے سے کیا. لیکن جو ہم اپنے دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں یا باقی لوگوں سے بات چیت کر کے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے موبلائز کیا، ہم باہر نکلے، ہم نے جد و جہد کی، ہم نے ووٹ ڈالا، اس میں 1.5 سال کی سختیاں بھی دیکھیں،
تو آئی تھنک دس از ویری کروشل، کیونکہ یہ وہ ووٹر ہے جس نے اگلے 30-35 سال تک پاکستان کا سیاسی فیصلہ کرنا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں یہیں پہ ایک چیز اور بھی چاہوں گا کہ ایڈ کروں اور اس کو بھی آپ جواب دیتے چلیں. جمہوری نظام میں، کسی بھی جمہوری نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابی عمل بہت کلیدی ہوتا ہے، مگر پاکستان میں کئی دہائیوں سے جس طرح انتخابی مشق کی جا رہی ہے، اس کی افادیت پر یا بامانی ہونے پر جس طرف آپ بھی ریفر کر رہے ہیں، آپ کو کوئی سیریس کنسرنس ہیں؟ دیکھیے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہر دفعہ میں تو کہوں گا کہ بیشتر مواقع پر پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے ووٹرز نے جو رائے دینا چاہیے، جو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دینا چاہا، وہ انہوں نے دیا تو صحیح. وہ اگر وہ اس طرح سے کامیابی میں کنورٹ ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جیسے 2018 میں بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا گیا، لیکن وہ اس طرح سے سکسیس میں ٹرانسفارم نہیں ہو سکا. تو سیٹ بیکس ہوتے ہیں، لیکن ان سیٹ بیکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا عمومی طور پر کہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. آئی تھنک واٹ از ایکسیپشنل اباؤٹ دس مومنٹ از پرہیپس یہ جتنے بلیٹڈ انداز میں اس دفعہ یہ تمام معاملات عمل میں لائے گئے ہیں، تو شاید اس سے جو ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوگی وہ شاید لاسٹنگ ہو سکتی ہے. وگرنہ اس سے پہلے بھی چاہے 1988 کے انتخابات ہوں، 1990 کے، 93 کے، 2018 کے، ان میں بھی یہ ایک عوامی غصہ اپنے ووٹ کے ذریعے سامنے آتا ہے. لیکن یہ شاید زیادہ آبویس ہے اور یہ عمل بہت طویل ہو گیا ہے، اور شاید اس لیے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان شاید مستقبل کے لیے کھڑا کر سکتا ہے. علی، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس آپ نے دیکھا ہوگا ویکینڈ پہ ریلیز ہوا. پاکستان کو ایک اتھارٹیرین رجیم کی درجہ بندی میں ڈال دیا گیا ہے. آپ کو ملک میں جمہوریت کے بہتر ہونے کا امکان نظر آتا ہے؟ امکان، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنا پڑے گی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پچھلے 25-30 سال کی محنت تھی کہ جس میں کسی حد تک ایک سویلین سپیس کریٹ کی گئی، پولیٹیکل سپیس کریٹ کی گئی، کچھ نہ کچھ سیاسی عمل آگے چلا، سیاسی جماعتوں نے کچھ لرن کیا. جو مین اسٹریم پولیٹیکل جماعتیں تھیں انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا. اس کے بعد ایک گورنمنٹ نے اپنے 5 سال پورے کیے، الیکشن ہوئے، پھر دوسری گورنمنٹ نے اپنے 5 سال پورے کیے. تو جو تسلسل ہوا تھا اس میں یہ امید تھی بہتری کی. اچھا، پھر یہ بھی تھا جو نیو سوشل موومنٹ جن کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ پختونخوا کی ہے، چاہے وہ عورت مارچ ہے، چاہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے، تو وہ تمام اس کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں گفتگو کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنے حقوق آئین کی روشنی میں چاہیے. تو اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے میرے خیال میں. اور ان اے وے چونکہ آئین کی پامالی اس حد تک ہوئی ہے کہ اس آئین پر اب ایگری کرنا اور اس آئین کو بحال کرنا اور اس کو ایک یونیفائڈ کنسنسس کا ڈاکومنٹ بنا کر سیاسی جدوجہد کرنا وہ مشکل ہو گیا ہے. ناممکن نہیں ہے، لیکن اب میرے خیال میں زیادہ بڑے چیلنجز ہیں، کیونکہ پولرائزیشن بے تحاشا ہے، صوبوں میں ریزنٹمنٹ بے تحاشا ہے. جو ایک مین پولیٹیکل کلاس تھی وہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے. جو لوگ اکثریت میں ہے وہ ان کی ریاست بیزاری بڑھ رہی ہے، ان کا اداروں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، ادارے بہت وائلنٹلی ری ایکٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو آگے جو روڈ نظر آ رہی ہے پھر اگر تو جمہوریت کی بحالی کے لیے وہ بہت بمپی ہے، مشکل ہے اور شاید وائلنٹ بھی ہو سکتی ہے. ایک چیز لاسٹ پہ کوئکلی علی اگر آپ بتا سکیں، نئی حکومت سے مسائل کتنے بہتر ہونے کے امکانات ہیں؟ میں نئی حکومت تو شاید کانٹوں کا تاج ہے جو کوئی بھی اسی لیے اپنے سر پر رکھنے کو تیار نہیں ہے. بڑی حد آئی تھنک اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو بھی پارٹیز ہیں وہ صوبائی حکومت لینے کو تیار ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس دائرہ کار میں رہ کر وہ کچھ نہ کچھ عوام کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کے بہت سخت فیصلے اس وقت کرنا پڑیں گے وفاقی سطح پر، اس کا بوجھ اٹھانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. اور جو بھی یہ بوجھ اٹھائے گا اور اس کے جو جھلک ہم نے پچھلے 16 ماہ میں دیکھی اور جس کی جو پولیٹیکل کیپٹل جس طرح سے خرچ ہوا مسلم لیگ نون کا، تو میرے خیال میں جو رہا سہا کیپٹل ہے وہ بھی خرچ ہو وہ بھی جائے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی پیٹرن پہ جائے گا. بہت شکریہ علی، وقت کی کمی، آئندہ کسی پروگرام میں اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.